وہ بغیر شوہر کے نہ طے کرے. کسی عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ 3 دن کی مسافت ہے, میں کیا بغیر شوہر کے بغیر بیٹے کے جا سکتی کیا؟ آپ کہا نہیں. دوسری کبھی کوئی عورت آئی, یا رسول اللہ میرے کو 2 دن کا سفر کرنا ہے, اونٹ پہ جانا ہے, اکیلے جا سکتے ہیں؟ آپ کہا نہیں. کسی عورت نے پوچھا یا رسول اللہ 1 دن کا میرا سفر, آپ کہا نہیں. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ 1 اونٹ تو جانا ہے, 12 دن تو جانا ہے شہر کے باہر مدینے کے بعد, آپ کہا نہیں. مطلب کہنے کا مزاج, شریعت کا مزاج یہ تھا کہ تو شہر کے باہر بغیر شوہر اور محرم کے مت جا. جس نے جیسا پوچھا ویسا رپلائی دیا. آپ اس حدیث سے کیسے ثابت کر دیا کہ بھائی 3 دن سفر نہ کرے کوئی عورت اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہو؟ 2 دن کی بات آ گئی ہے, 1 دن کی بات ہے, میاں 12 منٹ کی بات آ گئی ہے. تو اس دلیل سے استدلال پکڑنا درست ہوا؟ ایک دم دل کی بات کہیے گا, کوئی زور زبردستی نہیں کرتا. ایک دلیل اور ہے ان کی مضبوط. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں کہ یمسح المقیم یوما و لیلہ, مقیم موزے پر مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات. وَيَمْسَحُ الْمُسَافِرُ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا, اور مسافر مسح کرے گا 3 دن اور 3 رات. آپ دیکھو مسافر کی مدت ہے 3 دن اور 3 رات, تو معلوم ہوا کہ 3 دن کی مسافت کو سفر بولتے ہیں. یہ بات بھی کچھ ہضم نہیں ہوئی. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسافر اگر سفر کر رہا ہے, مان لو کہ اس کا سفر کنٹینیو بہت دنوں کا, تو زیادہ سے زیادہ 1 مرتبہ وضو کر کے پاکی کر کے اگر موزہ پہنے گا تو کتنا دن تک موزے پر مسح کر سکتا ہے؟ 3 دن. اگر اس سے زیادہ کا لمبا سفر ہے اس کا, تو 3 دن کے بعد اس کو موزہ کھولنا پڑے گا, اور پھر پاؤں دھو کر کے, یا اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر کے دوبارہ موزہ ڈالنا. آپ اس موزے پر 3 دن سے زیادہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. اچھا مسافر تھا اور 3 دن سے پہلے سفر سے لوٹ آیا اپنے گھر, تو موزے کی مسح کی مدت ختم ہو گئی. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو یاد رکھیے, آپ 1 مرتبہ موزہ پہنتے ہیں تو 3 دن ہی آپ اس کو مسح کر سکتے ہیں. اس کو مسافت سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, وہ تو مدت مسح ہے کہ ہم اپنے شہر میں تو کتنے دن موزہ پر مسح کر سکتے ہیں. فجر کے وقت پہنا ہے تو کل کے فجر کے وقت, یا ظہر کے وقت جب سے وضو ٹوٹا ہے, یا جب سے مسح شروع کیا ہے اس وقت سے 24 گھنٹہ, یا کیسے. یہ ہے اصل موزے پر مسح کی مدت ہے. یہ نہیں ہے کہ مسافر کم سے کم 3 دن کے مسافر کو ہی مسافر ہے. تو الحمدللہ نہ جمہور کے پاس کوئی دلیل ایسی ہے جو اسٹینڈ کرے, اور نہ حنفیہ کے پاس 72 میل کے اوپر کوئی دلیل ہے کیسے. اب علماء ظاہریہ نے کہا جو بھی سفر ہو اس میں قصر کر لیجیے. چنانچہ داؤد ظاہری نے حد کر دیا کہ اپنے شہر سے اگر باہر جائے, کھیت ہے اگر شہر کے باہر, تو ادھر جا کر کے قصر کر. لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی آبادی سے احد میں جاتے تھے اور قبا آتے تھے تو قصر نہیں کرتے. سمجھا؟ ایک دلیل دیا انہوں نے حضرت انس بن مالک کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل جاتے یا 3 فرسخ 9 میل جاتے تو قصر کرتے تھے. ایک حدیث ہے مسلم شریف, تو اس سے بھی انہوں نے دلیل پکڑا کہ 3 میل اور 9 میل اپنے شہر سے باہر جائیں گے تو قصر کریں گے. جمہور نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل اور 9 میل نہیں جاتے تھے. جانا ان کو ہوتا تھا مکہ, جانا ہوتا تھا ان کو طائف, جانا ہوتا تھا ان کو دور. تو قصر شروع کرتے تھے کب؟ جب شہر کی آبادی سے 3 میل پار کر جاتے, شہر پیچھے چھوٹ جاتا تو قصر کرتے. نہ یہ کہ 3 میل پہ واپس. ظاہریہ کا بھی یہ تھیوری جو ہے یہ بھی ذرا ڈاؤن ہوتا ہے. کل ملا کے جو بات سمجھ میں آتی ہے دلیلوں کا جائزہ لینے کے بعد, اور جس کی طرف امام بخاری مائل ہے, دوسرے محققین علماء مائل ہیں, وہ یہ ہے کہ سفر کی کوئی مسافت اللہ رسول سے متعین نہیں ہے. بس جس مسافت بھی پر بھی سفر کا اطلاع ہوتا ہو اور مسافر کا اپنا دماغ, اپنا دل مطمئن ہو کہ میں اپنے شہر سے باہر نکل گیا ہوں, اب مجھ کو اپنے گھر جیسی سہولت یہاں پر میسر نہیں ہے, وہ انشاءاللہ مسافر ہے اور وہ قصر کر سکتا. سعید بن منصور نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسخن, آپ نے 3 میل کا سفر کیا اور قصر کیا. جمہور یہ کہیں گے 3 میل سے قصر شروع کیا, وہ کہتے ہیں 3 میل کا کیا اور قصر کیا. تو بہرحال شارٹ سے شارٹ جو مسافت آئی ہے وہ 3 میل کی یا 9 میل کی آئی ہے. اس کا جمہور جواب دیتے ہیں کہ 3 میل کے بعد سے کیا کرتے تھے. سمجھا؟ لیکن چلیے اگر یہ بھی دلیل آپ کو قبول نہیں ہے تو کسی کی دلیل بھی کوئی قابل قبول نہیں ہے. لہذا مسافت سفر کوئی متعین نہیں ہے. جس مسافت پر بھی مسافر کا دل مطمئن ہو
اس کے اوپر کرے. الحمدللہ میرا اپنا ذاتی عمل یہ کہ میں 12 میل 10 میل 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر 20 کلومیٹر نکلتا ہوں اپنے شہر سے باہر تو میں قصر کرتا ہوں. میں 48 میل کا قائد ہوں. ویسے جمہور علماء اور ہمارے حیدر کے والے علماء سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ٹیم کے علماء حفظهم اللہ وہ 48 میل کے قائد ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی دلیل میں بہت قوت نہیں ہے. دلیل انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو کہتے ہیں کہ مطلق سفر جس پر بھی سفر کا اطلاع ہوتا ہو اور اس میں دوسرے سے کس سے پوچھیں. آپ اپنے دل سے پوچھیے. آپ کا دل اگر کہتا ہے کہ تم مسافر ہو اور قصر کرنا چاہیے تو میلوں میں اور اس کو کلو میٹر میں تقسیم مت کیجیے. آپ قصر کیجیے انشاءاللہ اپنے قصر. یہ مسافتیں قصر. اور ایک آخری مسئلہ یہ رہ جاتا ہے بنیادی مسئلہ کہ آدمی اگر کسی شہر میں پہنچا تو کتنے دن تک وہ قصر کرے گا اور کتنے دن تک اس کی حیثیت مسافر کی رہے گی. تو مسافر کی دو حیثیت ہو سکتی ہے. پہلے یہ سمجھ لیجیے آپ اگر کسی شہر میں پہنچے اور آپ کی مدت اقامت وہاں متعین نہیں کہ آپ کتنے دن ٹھہر کر لوٹیں. آپ کام کے واسطے گئے ہیں ایڈمیشن کے لیے گئے ہیں 2 روز میں بھی ہو سکتا ہے اور 10 دن بھی لگ سکتا ہے. تو اگر یہ کیفیت آپ کی ہے تو الحمدللہ آپ جب تک اقامت کی پختہ نیت نہیں کرتے اس وقت تک آپ مسافر نہیں ہوتے چاہے یہ کیفیت آپ کی 15-20 دن جتنی بھی ہو. لیکن اگر آپ یہاں سے گئے ہیں ریٹرننگ ٹکٹ لے کے گئے کہ 5 دن کے بعد ہی آپ لوٹیں گے اس سے پہلے نہیں لوٹیں گے. سعودی عرب گئے ہیں وہاں سے 15 دن کا ویزا لے کر گئے وہاں 15 دن کے بعد ہی لوٹیں گے. تو یہ ہوا کہ کسی شہر میں پہنچنے کے بعد آپ کی مدت اقامت متعین ہے. تو اب فقہ میں اختلاف ہے کہ کتنے دن. تو حنفیہ نے کہا 15 دن. حنفیہ نے کہا 15 دن اور جمہور نے کہا 4 دن. یوم الدخول اور یوم الخروج کو چھوڑ کر اس شہر میں رہنے کی مدت 4 دن. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 21 نماز یعنی 4 دن پر 1 نماز فاضل. اگر 21 نماز رہنے کی وہاں پر نیت ہے تب تو قصر کرو. لیکن اگر 22ویں نماز پڑھ کے ادھر سے لوٹنے کا ہے تو اس شہر میں پہلے داخل ہوتے ہی آپ وہاں کے مقیم بن گئے. یہ نہیں کہ 21 نماز کے بعد آپ مسافر بنو گے. نہیں. اگر یہ نیت تمہاری ہے کہ 22 نماز پڑھ کے ہی لوٹیں گے تو آپ پہلے دن سے ہی نماز مکمل کریں گے. وقت مختصر ہے. آپ کے سامنے دلیل صرف یہ رہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی روایت ہے ابو داؤد کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکے میں 15 دن قصر کیا تھا. واضح ہو آپ کے سامنے کہ مکے میں قیام کی مدت فتح مکہ کے سال جس طرح 15 دن آئی ہے ابو داؤد میں ویسے ہی روایت 17 دن 18 دن 19 دن کی بلکہ 19 دن کی روایت سب سے اسٹرانگ ہے. چلیے مان کے چلتے ہیں کہ 15 دن آپ نے قصر کیا. مکہ فتح کرنے کی حالت میں آپ کی حالت کیا تھی؟ جنگی حالت. رہنے کے کوئی ارادہ پختہ نہیں تھا. کب لوٹیں گے کیا شکل ہوگی یہ پتہ نہیں تھا. اس لیے 15 دن کی مدت یہ ٹھیک نہیں. اس کے مقابلے میں جمہور نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین کو جو مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو مینا سے لوٹ کر آنے کے بعد 13 تاریخ کو مکے میں 3 دن ٹھہرنا اس کے بعد کچھ کر جانا. اس کا مطلب یہ تھا کہ چوتھے دن اگر رہتے ہو تو تمہاری حیثیت مسافر کی نہیں رہتی ہے. ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں یہ لوگ. اس سے زیادہ بڑھیا دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں گئے. مکہ کب پہنچے؟ 4 تاریخ کی صبح فجر کے وقت. 4 رہے 5 رہے 6 رہے 7 رہے اور آج کے روز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلے مینا کے لیے حج کے واسطے. تو 4 تاریخ کو پہنچے تھے اور 8 کی صبح فجر پڑھ کر کے نکلے. یہ ایک دم کنفرمیشن ہے یا کنفرم ہے کہ آپ 8 تاریخ سے پہلے مینا نہیں جا سکتے تھے. تو مکہ پہنچ کر کے 4 کی صبح سے لے کر 8 کی صبح تک آپ کا قیام مکے میں ایک دم یقینی تھا. پختہ ارادہ تھا کہ اب اس بیچ میں آپ کہیں جانے والے ہیں کیونکہ 8 سے حج شروع ہو رہا ہے اور 8 کو مینا نہیں کرنا ہے. تو کتنی نمازیں پھر ہوگی؟ 4 5 6 7 5 کا 20 اور 8ویں تاریخ کی فجر 21 نماز ایک دم گن کر کے
اللہ نے کہا کہ 21 نماز تک قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی اور یقینی تھا مکے میں، اور آپ قصر کرتے رہے، لہذا اس سے زیادہ کی مدت ہوگی تو آپ کو پہلی ہی نماز سے مکمل کرنا ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ 10 دن، اور اس کی حمایت کی شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مکے میں ٹھہرے 10 دن، اقام رسول اللہ بالمدینہ 10 دن ٹھہرے اور نماز قصر کرتے رہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت والا 4 تاریخ سے لے کر 8 تاریخ کی 21 نمازیں آپ کی مکے میں ایک جگہ ہوئی ہیں قصر میں۔ 8 کو مینا میں ہے، 9 کو عرفہ میں ہے، 10 کو مزدلفہ میں ہے، 11 12 13 کو مینا میں، کل مدت اقامت 10 روز ہے۔ ایک مقام پر سب سے زیادہ اقامت 21 نمازوں کی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، اس لیے 21 نمازوں کی جو قیام کی مدت ہے، جو حنابلہ نے کہا اور حیات کے بارے علماء نے کہا، انشاءاللہ تعالی یہ قول راجح ہے کہ 21 نماز پڑھ کر کے اگر اپن کسی شہر کو چھوڑتے ہیں تو الحمدللہ ہم 21 نمازوں سے مسافر ہیں، قصر کرتے رہیں گے۔ اگر اس سے زیادہ کی ہماری نیت ہے کہ ہم 25 نماز یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے تو اس شہر میں داخل ہوتے ہی آپ مقیم بن گئے، ہاں ڈیورنگ جرنی آپ مسافر ہیں، آپ قصر کریں گے، لیکن اس شہر میں پہنچنے کے بعد آپ الحمدللہ مقیم ہو گئے اور آپ کو ہم کیا کہ آپ 15 دن، بعض علماء کے یہاں 10 دن، لیکن انشاءاللہ راجح قول یہ ہے اس آدمی کے لیے جو کسی شہر میں اترنے کا پختہ ارادہ اقامت کی کرتا ہے تو انشاءاللہ 20-21 نماز پڑھ کے اگر لوٹتا ہے، شہر کو چھوڑتا ہے تو قصر کرے گا، اس سے زیادہ اگر رکنے کی نیت ہے تو انشاءاللہ وہ نماز مکمل کرے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ کنٹینیو کریں، سوال کچھ ابھی مسافر کے تعلق سے عمدہ آئیں گے جی۔ بہت اچھی بات پوچھا ہے، مسافر جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے، یہ ہمارا گفتگو کا ایک اہم موضوع تھا، وقت کی قلت کی وجہ سے جی۔ اچھا سوال آپ نے کیا، جمع بین الصلاتین کا مسئلہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ الحمدللہ اللہ کے دین میں آسانی ہے، اور مسافر کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، آپ ہماری تائید کریں نہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسافر 4 رکعت کے مقابلے میں 2 رکعت پڑھتا ہے، اس سے بہت زیادہ اس کو آسانی ہے کہ 2 نمازوں کی اکٹھا پڑھے۔ اگر ایک نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے 2 رکعت 2 منٹ میں 3 منٹ میں پڑھتا ہے تو 2 منٹ اور لگے 4 رکعت پڑھ لے، لیکن کہیں اس کو زیادہ ضرورت ہے، ابھی شہر میں ایک مسئلہ ہے، پھر وہ نکلے گا مارکیٹ میں، اس کی ضرورت رہے گی، عصر کی نماز کا وقت گول ہو جائے گا، تو اگر وہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیتا ہے فری ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کرنا ہے اس کو، تو 11 بجے رات کو 12 بجے دن کا نکلا ہوا، 1 بجے دن کا نکلا ہوا، اگر 11 بجے رات کو اپنے ہوٹل میں لوٹتا ہے الحمدللہ کوئی نہ پڑھو، ظہر اس کی عصر کے ساتھ ہو گئی ہے اور مغرب اس کی عشاء کے ساتھ ہو جائے گی، یہ پورے 8 گھنٹے کے لیے جمع بین الصلاتین بہت اہم ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں جمع 2 طرح کا ہوتا ہے میرے بھائی، بڑا اہم مسئلہ پوچھا آپ نے، ایک ہوتا ہے جمع تقدیم اور ایک ہوتا ہے جمع تاخیر۔ جمع تقدیم کا مطلب کہ ایک نماز اپنے وقت سے پہلے ہو رہی ہے، ایڈوانس میں، مثلا ظہر کے وقت میں آپ عصر پڑھ رہے ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ جمع تقدیم، عصر اپنے وقت سے مقدم ہو گئی، اور اگر ظہر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے تو اس کو بولیں گے جمع تاخیر، یعنی ایک نماز کو آپ نے مؤخر کیا دوسری نماز کے ساتھ۔ جمع تاخیر کی روایتیں متفق علیہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کے ڈھلنے سے پہلے جاتے سفر کرتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت کے لیے مؤخر کرتے، مغرب سے پہلے سفر پر نکلتے تو مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جب سورج ڈوبنے سے پہلے سفر پہ جاتے تو شفق ڈوبنے کے بعد یعنی عشاء کا وقت جب آن پڑتا تو عشاء کے وقت میں جمع تاخیر کرتے، پہلے مغرب پڑھتے پھر 2 رکعت عشاء پڑھتے، سیئن کی روایت ہے۔ جمع تاخیر کی روایت تو ماشاءاللہ ایک دم کھاٹی روایت ہے۔ جمع تقدیم والی جو روایت ہے اس سلسلے میں حجۃ الوداع میں وہ حدیث ہے جابر بن عبداللہ کی کہ عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے اثر پڑھا تھا، جمع تقدیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو روایتیں وہ سب سنن میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، مسند احمد میں اس طرح کی روایت۔ بڑی عمدہ بحث کیا ہے اس سلسلے میں حدیث کی سند پر۔ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زوال کے بعد کہیں سفر کرتے تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیتے تھے، اگر زوال سے پہلے چلتے تو ظہر کو اثر کے ساتھ لے جاتے تھے، یعنی تقدیم اور تاخیر دونوں ہی ہیں۔ لیکن اس کی سند پر اہل علم نے کلام کیا۔ خود امام ابو داؤد نے ریمارک لگایا ہے کہ جمع تقدیم کے سلسلے میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے، اور بعض علماء نے تو حد کر دیا کہ حدیث گڑی ہوئی، لیکن محققین علماء نے 101% بحث کر کے ثابت کر دیا کہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور بڑی اچھی اور بڑی علمی اور نفیس گفتگو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذات المعاد میں، اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود شرح سنن نبی داؤد میں، اور علامہ محمد الامین شنقیطی نے اضواء البیان، اور شوکانی نے نیل الاوطار میں، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں، تبارک اللہ بڑی اچھی علمی بحث کیا ہے، اور کئی دلیلوں سے ثابت انہوں نے کیا ہے کہ جمع تقدیم کی روایت بھی صحیح ہے۔ لہذا مسافر جمع تقدیم بھی کر سکتا ہے اور جمع تاخیر بھی کر سکتا ہے، یہ حالت سفر میں اس کے لیے۔ اگر آپ کسی شہر میں پہنچ بھی گئے، ہوٹل میں آپ کا قیام ہے، کوئی نکلنا چاہتے تو بھی الحمدللہ جتنی نمازیں آپ قصر کر سکتے ہیں مسافر جب تک ہے 21 نمازوں کی حد تک، اس میں آپ 2 نمازوں کو اپنی ضرورت کے مطابق جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، کیسا بھی آپ کو جو ضرورت ہو جب تک آپ مسافر ہیں کر سکتے ہیں۔ حنفیہ حضرات کے نزدیک پوری زندگی میں ایک مسافر کو 2 ہی وقت کی نماز قصر کرنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی جب کہ وہ حج میں ہو تو میدان عرفہ میں ظہر کے ساتھ اثر پڑے گا، اور مزدلفہ میں آ کر مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت پڑھے گا، جمع تاخیر پڑھے گا۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان 2 نمازوں کے علاوہ جمع بین الصلاتین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جبکہ درجنوں صحابہ سے روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو جمع تقدیم اور تاخیر کا قول کہہ رہے ہیں عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ، ان کے پاس زیادتی علم ہے، یہ نفی کر رہے ہیں، وہ دونوں ثابت کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی ایک آدمی کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، اور کہا نہیں میں نے دیکھا، تو جس نے کہا کہ دیکھا جو مثبت ہے، ثابت کر رہا ہے، اس کے پاس نفی کرنے والے کے مقابلے میں زیادہ علم ہے، اس لیے اس کی بات سمجھا کہ نہیں۔ اور یہ پھر آپ کے لیے تعجب کی بات ہوگی کہ ہم نے دیکھا ہے ٹیموں میں بہت سارے لوگوں کو کہ جن کے یہاں زندگی میں کبھی جمع بین الصلاتین نہیں، سوائے عرفہ کے اور سوائے مزدلفہ کے، وہ بھی میدان عرفہ میں امام کے پیچھے 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں پڑھتے، ظہر پڑھ کے دعا تسبیح میں مشغول ہو گئے، پھر عصر کا جب ان کا وقت تھا تو عصر کی نماز الگ اپنے وقت میں پڑھتے۔ کون مسلک والے ہیں میری سمجھ میں، حالانکہ ان کے امام کے ہاں کہیں زندگی میں جمع بین الصلاتین نہیں ہے، کسی مسافر کے لیے، کسی مریض کے لیے نہیں، لیکن حاجی کے لیے ہے جو میدان عرفہ میں اور میدان مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کرے گا، عرفہ میں تقدیم اور مزدلفہ میں تاخیر، یعنی عشاء کے وقت پہنچے گا تو وہاں پر مغرب پہلے پڑے گا، عشاء پڑے گا۔ جبکہ الحمدللہ شریعت میں مریض کے لیے بھی اگر ہر نماز وقت پہ پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، آدمی کوئی کھڑا کرتا ہے، کوئی وضو کراتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے، الحمدللہ تو نمازیں پڑھا دو، تقدیم کرا دو، تاخیر کرا دو، چلے گا، اور مسافر کے لیے تو خیر نہیں ہے۔ وباللہ تعالیٰ آپ کا سوال ختم۔ مقیم کے لیے جمع بین الصلاتین نہیں ہے عام حالات میں۔ ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 8 رکعت اور 7 رکعت یعنی ظہر عصر کو اکٹھا کیا، مغرب عشاء کو اکٹھا کیا، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے۔ اس میں چاروں امام نے کہا کہ نہیں، کوئی نہ کوئی عذر رہا۔ حالانکہ ابن عباس یہ فرماتے کہ لئلا یحرج امتہ، اپنی امت کو حج میں نہ ڈالیں، اس لیے شیخ ابن باز کہتے ہیں حج تھا تبھی تو حج میں نہیں ڈالنے کے لیے کہا، لہذا حج تھا۔ ہمارے اہل حدیث علماء کہتے نہیں، آسانی کے لیے شاید واعظ نصیحت کرتے رہے ہوں تو سوچا ہوگا کہ چلو ظہر سے لے کر کرنا ہے تو عصر کے وقت میں نماز پڑھ لیا، مغرب سے لے کر عشاء تک کنٹینیو کرنا ہے تو چلو دیر تک تقریر کیا، جیسے ہمارے علماء اس پر عمل کرتے ہیں، جلسوں میں مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ ڈالتے ہیں، سمجھا کہ نہیں۔ تو جمہور امت کے علماء نے کہا کہ مقیم جمع بین الصلاتین
نہیں کرے گا. یہ ابن عباس کی روایت مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے میں 8 رکعت کو ایک ساتھ پڑھا اور 7 رکعت مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھا بغیر کسی خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے. اور مقصد کیا تھا کہ اپنی امت کے لیے آسانی کرنا تھا. کوئی تکلیف رہی ہوگی ضرور, کوئی پریشانی تھی تب ایسا کیا ہوگا. اب بعض علماء کہتے ہیں کوئی جمع سوری جو حنفیہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں اور عصر کی نماز کو بالکل اول وقت میں پڑھا ہوگا اور دیکھنے والے نے دیکھا ہوگا کہ دونوں جمع ہو رہا ہے. حالانکہ دونوں جمع کہاں ہو رہا ہے, وہ تو اپنے آخری وقت میں آ گیا, اپنے اول وقت میں. حالانکہ کسی بھی نماز کا بالکل آخری وقت معلوم کرنا کہ کتنا پہلے ہم پڑھے 5 منٹ گھڑی دیکھ کر کے سامنے گھڑی ہو اور نماز پڑھتے رہیں 4 رکعت ظہر کی کہ جیسے ہی کانٹا ٹھیک 3:30 پہ پہنچے گا ملی سلام ہو جائے گی اور عصر کا وقت آ جائے گا. یہ تو بہت ٹفسٹ ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ آگے پڑھ لیں. لیکن یہ کہ ایک نماز بالکل لاسٹ میں 3 منٹ 5 منٹ پہلے شروع کرنا, اتنا ہی ٹائم لے کر کے کہ جیسے تم سلام پھیرتے نا دوسری نماز کا وقت کھڑا ہے, بہت مشکل ہے. یا تو کرو نہیں تو اتنا ہی ایسی تعلیم مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر, ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اکٹھا کیا. ایک ساتھ کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک نماز کے وقت میں, نہ یہ کہ ظہر کو بالکل اس کے لاسٹ ٹائم میں اور عصر کو اس کے فرسٹ ٹائم میں. ایسی اس کو جمع نہیں کہتے. سمجھ گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال مکمل ہوا ہوگا. ہاں من غیر خوف ولا بقدر, اس کا مطلب کہ اگر بارش شدید ہے, خوب دھواں بارش ہو رہی ہے, طوفانی بارش ہو رہی ہے اور لوگ مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں تو مغرب عشاء پڑھ لیں. یہ عذر ہے. خوف ہے, بہت سخت سردی پڑ رہی ہے, برف گر رہی ہے, کشمیر کا معاملہ ہے, مسجد تک لوگ نہیں آ سکتے, گھر سے نکلنے پر پابندی لگائی ہے, گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے, آدمی نکلے گا پگھل جائے گا. ایک وقت میں آتا وہ دو نماز پڑھ کے چلے جائے. عذر ہے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیکن اگر بلا عذر کے پڑھتے ہیں مقیم ہے تو اس کو عادت نہیں بناتے. شاید کبھی کبھار کے لیے ہمارے علماء اہل حدیث, بعض علماء اہل حدیث جواز کا فتویٰ دیتے ہیں جس کا استعمال ہم مولوی حضرات اجتماع میں کر لیتے ہیں کہ چلو اس سنت پر عمل کرتے ہیں. واللہ اعلم. صلاۃ خوف میں جیسا فرمائے کہ چاہے کتنی بھی جنگ شدت اختیار کرے وقت پہ نماز پڑھنا ہے, لیکن احزاب کے وقت جو اللہ کے رسول سے اللہ کو جزائے خیر, احزاب کے وقت میں صلاۃ الخوف کی آیت نہیں اتری تھی, اس لیے عصر کی نماز آپ کی مشغولیت کی نظر ہوگی. اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں میں, ان کے قبروں میں آگ بھر دے, انہوں نے ہم کو صلاۃ وسطیٰ سے یعنی صلاۃ عصر سے روک دیا. حضرت عمر نے تو کیسے بھی سورج ڈوبنے سے پہلے پڑھ دیا کہ اللہ کا میں تو پڑھ نہیں سکتا تھا, لیکن میں نے بولا آپ نے فرمایا لیکن میں نے تو نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو, ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہم کو عصر کی نماز سے معلوم دیا. پھر سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی, پھر مغرب کی, اس کے بعد صلاۃ الخوف کیا ہے. الحمدللہ اچھا سوال کیا سر. بیوی اگر کسی شہر کے اندر ہے تو شوہر حیدرآباد کا, بیوی اس کی ایک بنگلور میں ہے اور ایک چنئی میں. اگر وہ جاتا ہے وہاں پر تو وہ اس کا وطن ہے. بیوی جہاں رہے گی وہاں تمہارا وطن ہے, وہ تمہارے لیے سفر کی جگہ نہیں. اس لیے فرسٹ ٹرین سے آپ فرسٹ نماز سے ہی نماز پڑھی. اچھا سوال کیا. الگ الگ اقامت ہوگا, اذان ایک ہوگی اور اقامت الگ ہوگی. آپ جیسا بتایا 7 رکعت کبھی 8 رکعت پڑھے بتایا. ارے مقیم تھے, مدینے میں, سفر میں نہیں تھے, تو 3 رکعت مغرب میں ہوئی نا, اور 4 رکعت عشاء کی پڑھیں گے نا. مسافر نہیں تھے تو کدھر قصر کرتے, اور 8 رکعت پڑھائی کرتے ہیں. ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھا اور مغرب عشاء کو ایک ساتھ پڑھا, جس کو بعض علماء جمع سوری پر محمول کرتے ہیں. شیخ محمد امین الشنقیطی نے لمبی بحث کر کے جمع سوری پر ہی محمول کی. وہ کہتے ہیں نہیں اکٹھے نہیں تھے, اور علماء کہتے ہیں نہیں اکٹھے تھی لیکن کوئی عذر تھا. اور ہمارے بعض اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ امت پر آسانی کے لیے آپ نے بلا کسی عذر کے اکٹھا کر دیا. اور زیادہ قریب قیاس یہ ہے کہ اس دن آپ کا لمبا واسطہ چلیے تقریبی جمع تو بتا دیا نا کہ ظہر کو اپنے اثر پڑا کر سکتے مسجد میں اکٹھا کر سکتے. مسافر اگر مقیم کی امامت کرے تو بہتر یہ ہے کہ مسافر کے لیے قصر افضل ہے,
اسی لیے وہ دوری کی نماز پڑھے، قوم کو کہا کہ میں مسافر ہوں، آپ حضرات جو مقیم ہیں شہر کے پورا کر لیجیے. آپ نے کہا یا اہل مکہ ان قوم، ہم مسافر ہیں، آپ لوگ اپنی نماز مکمل کریں. سفر شروع کرتے اوپر قصر کر کے قصر پڑھ کے جانا، گھر سے نہیں قصر کر کے جانا چاہیے. یہ سوال بڑا اچھا ہوا کہ قصر کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے. انشاءاللہ علم عربہ کے نزدیک مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہی راجح ہے کہ شہر کی آبادی سے نکل جانے کے بعد، شہر کی آبادی سے نکل جانے کے بعد، جس سمت میں آپ نکل رہے ہیں شہر آپ کا پیچھے چھوٹ گیا جو مین سٹی ہے. اب مان لیجیے کہ بارکہ سلالہ کا علاقہ ہے، اس کے اور آگے جائیے، بیچ میں لمبی ہیں، کھیت وغیرہ کھلیان سب ہیں، شہر چھوٹ گیا ہے. اب وہ ایک دم انٹیریئر میں ہے، 10 کلومیٹر اور آگے جا کر کے اب وہ رفتہ رفتہ شہر میں آنا چاہ رہا ہے. ابھی اس کو ہم شہر میں داخل نہیں. مین سٹی سے نکل جانے کے بعد اگر دیکھیے کہ بیچ میں میدان ہے، کھیت ہے، سمجھا کہ کچھ جنگلات ہیں، تو اس کے بعد آپ تو آپ تو جب تک آپ شہر میں ہیں آپ کے لیے قصر جائز ہے. ہاں جمع بین صلاتین جائز ہے. جیسے زوال کے بعد ابھی آپ کو نکلنا ہے، زوال کے بعد تو ظہر جب مسجد میں ہو گئی نا، اس کے ساتھ آپ چاہو تو عصر کی نماز پڑھ دو، لیکن قصر نہیں ہوگا. قصر ہوگا جب آپ شہر کی یا اپنی بستی کی آبادی سے نکل جائیں گے. جب اس مدینہ سے نکل جاتے تھے، ذوالحلیفہ میں جاتے تھے، جو 6 میل پر 5 میل پر ہے، تب قصر کرتے تھے. تو جب تک شہر میں ہیں آپ قصر نہیں جائز ہے، چاہے شہر کا پھیلاؤ آپ کا 20 کلومیٹر کا کیوں نہیں ہے. اگر آپ اس سمت سے لے کر اس سمت کو جا رہے ہیں تو آپ شہر نہیں ہیں. آپ اس سمت سے نکلیے جو آپ کا نیئرسٹ ہے، ادھر سے نکل کر کے آپ چلے جاتے ہیں. آپ کی ٹرین اسٹیشن نکل جاتی ہے، سکندرآباد اور حیدرآباد یونیورسٹی ہو گیا ہے. اب آپ کے اسٹیشن سے نکل گئی آگے اور کسی اور اسٹیشن پر وہ گاڑی آ گئی، اب آپ وہاں سے مسافر ہوتے ہیں. تو جب تک سفر آپ کا شہر ہے، شہر کی حد میں آپ قصر نہیں کر سکتے، لیکن گھر سے جمع بین صلاتین کر کے نکل سکتے ہیں. اگر آپ زوال کے بعد نکلے تو ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لیجیے. اگر 10 بجے ہی نکلے ہیں تو ظہر کو پھر آپ اثر کے لیے موقع دیا جا سکتا ہے. لیکن قصر دوری کا دھوکہ کب؟ جب آپ اپنے شہر کی حد سے نکل جائیں. اور چلیے ماشاءاللہ شہر میں آ گئے ہیں، شہر ٹک رہا ہے، تھوڑے فاصلے پر شہر ٹک رہا ہے، لیکن آپ کی باقی ہے. تو شہر میں گھسنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ باہر میں اپنی دو نمازیں جو آپ کی تھی قصر کے ساتھ پڑھ کر کے شہر میں داخل کریں تو بھی آپ کہیے. جب آپ سب شہر سے نکل کے ہی قصر کر سکتے ہیں تو پورا بھی کریں گے. جب ہم اپنے شہر میں داخل ہو جائیں گے تب، ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے اس لیے قصر کر لیں گے. الحمدللہ. اور کوئی سوال؟ ایک سوال خواتین کے حلقے سے ہے. ہاں وہ سب پڑھ سکتی ہیں. حیض کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں قرآن کو چھوئے نہیں، زبانی پڑھیں تو قرآن مجید بھی پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ حائضہ کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت والی روایت تمام کی تمام ضعیف جدا ہے. جنوبی کے سلسلے میں تو روایت ہے، حالانکہ اس کو بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، امام ابن باز نے جید کہا ہے. تو جنوبی کا مسئلہ ہے کہ جنوبی کی جنابت تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ حائضہ کے ایام کئی ہوتے ہیں، 5-7 دن ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ زبانی قرآن مجید بھی باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں. چہ جائے کہ وہ آیت الکرسی یا صبح و شام کے اذکار تو کر ہی سکتے ہیں، لیکن زبانی اگر قرآن پڑھنا چاہے حائضہ تو پڑھ سکتی ہے. تفسیر کی کتاب پڑھ سکتی ہے جس میں قرآن کی آیات وغیرہ ہو تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. آپ قرآن بھی زبانی پڑھ سکتی ہیں، صرف معرہ قرآن جو بغیر حاشیے اور تفسیر کا ہے اس کو ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتے. وہ مل رہا ہے جی. کیا گاڑی میں سنت ادا کر سکتے ہیں؟ کون سی سنت؟ کوئی بھی سنت نماز آپ اپنی گاڑی میں؟ جی ہاں تو کر سکتے نا. یہ بات آئی تھی کہ آدمی اگر ہو رات میں چل رہا ہو اور وہ چاہے کہ تہجد وغیرہ پڑھے، رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفر جاری رکھتے تھے تو جس سمت پہ چل رہے ہیں تو اس سمت کے اوپر چاہے وہ غیر قبلہ کی طرف کیوں آپ تہجد کی نماز پڑھ نہیں سکتے، ایسے نہیں کر سکتے. لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو گاڑی روک کر کے کرنا ہوگا، قبلہ کا احترام ہوگا. اگر گاڑی آپ کی اپنے کنٹرول کی ہے، لیکن آپ ٹرین میں فلائٹ میں ہے تو قبلے کا استقبال کیجیے. کھڑے ہو سکتے ہیں تو کھڑے ہوئیے، لیکن دیکھیے کہ کافی ڈاواڈول گاڑی ہے، ہل رہی ہے، آپ چوٹ کھا جائیں گے، گر جائیں گے، یا پھر آپ کا رخ نہیں ہو رہا ہے قبلے کی طرف، یا جو آپ کی سٹی کا ارینج ہے وہ آپ کے قبلے کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو آپ سٹ کے اوپر ہوں گے، اسی طرف رخ کریں گے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جس طرف رخ کرو گے اسی طرف تمہاری نماز ہے.
وباللہ تعالیٰ توفیق وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. 10 منٹ شیخ کے ساتھ.